الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون فی الدنیا والآخرہ صلوات پڑھیں عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران ایمانی، حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ہم خاک پائے زینب دلگیر چند لمحوں کے لیے آپ کے روبرو ہیں۔ یقیناً پہلی محرم سے لے کر مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں، مسلسل ہمارے نوجوان ماتم کر رہے ہیں، مسلسل فرش عزا پہ آ رہے ہیں، لیکن دنیا کے تمام کاموں میں جو تھکاوٹ ہوتی ہے غم حسین میں وہ تھکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ جملہ بدل کے یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں پورے سال حسین پر رونا پڑے تب بھی انسان تھک نہیں سکتا۔ عزیزوں، یہی تو فرش عزا ہے کہ جس فرش عزا نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے تمام درس دیے ہیں، دنیا کے تمام لیسن دیے ہیں، دنیا کے تمام سبق سکھائے ہیں۔ یہی تو فرش عزا ہے کہ جس فرش عزا کی آغوش میں ہمارے بچوں نے یا حسین سیکھا ہے، یہی تو فرش عزا ہے کہ جس کی آغوش میں آ کر ہمارے جوانوں نے یا علی کا نعرہ لگانا سیکھا ہے۔ لہٰذا عزیزوں، یہ فرش عزا کو کبھی ترک نہ کرنا، کیونکہ یہی ایک فرش عزا ہے کہ جس پر آ کر ہمارے اور آپ کے وقت کے امام بھی کہتے ہیں کہ واقعاً جو اس سے جڑا ہے وہ ہم سے جڑا ہے، جو اس فرش عزا سے جڑا ہے وہ وقت کے امام سے جڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے قریب جو امام سے ہے وہ یہی فرش عزا ہے، اور اس فرش عزا پہ آنے والے ہیں۔ دنیا کے تمام درس اسی فرش عزا سے ہمیں میسر ہوتے ہیں۔ ملت کے ترجمہ ہے یہی مجلس حسین۔ اگر میرے جوانوں متوجہ ہو تو میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ملت کے ترجمہ ہے یہی مجلس حسین۔ ذرا سا آپ اور سمٹ آئیں تو اور مزہ آ جائے اور لطف آ جائے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہوئے جزاکم اللہ۔ ملت کے ترجمہ ہے یہی مجلس حسین، دنیا ہے جسم و جاں ہے یہی مجلس حسین، ہم سب کی پاسباں ہے یہی مجلس حسین، اس قوم کی زباں ہے یہی مجلس حسین، تو دنیا میں گر بن کے بکھر جائے گی یہ قوم، مجلس ہوئی جو بند تو مر جائے گی یہ قوم۔ صلوات پڑھے محمد۔
वाक़ईन हम सबको जोड़ कर रखती है, हम सबको समेट कर रखती है और हम सबका सिमटना दुनिया को खल रहा है, हम सबका इकट्ठा बैठना दुनिया को खल रहा है। आज दुनिया इस बात पे हैरान है कि ये हुसैन कौन है कि जिसके एक नाम पर करबला में करोड़ों जमा हो रहे हैं। ये कौन सी जात है, ये कौन शख्स है कि जिसके नाम पर करोड़ों आ रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम शियों को, हम तशय्यो को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम शिया हैं। दुनिया पहचान चुकी कि हम कौन हैं, दुनिया जान चुकी कि हम कौन हैं। एक जुमला कह दूं, आयतुल्लाह खामनाई हफज़हुल्लाह अभी चंद महीने पहले एक जुमला कहा उन्होंने, कहा ये सदी, मैं अपने बच्चों के लिए कह दूं, सदी कहते हैं 100 साल को, खासतौर पे छोटे बच्चों को। एक सदी कहते हैं 100 साल को। लिहाजा आयतुल्लाह खामनाई का जुमला है कि ये सदी जो गुजर रही है ये शियत की सबसे बड़ी सदी है। क्या क्यों? इसलिए कि इसी में शियत अरूज पा रही है, इसी सदी में शियत का अरूज हो रहा है। और कैसे न हो, क्योंकि आज दुनिया को ये पता चल चुका है कि अगर कोई हक पे है तो यही है, अगर कोई सच है तो यही है। मैं आपके ही शहर की बात करूं, मैं भी 1 महीना हुआ, मुझे लगता है 1-1.5 महीना, मैं दुबई से जब आ रहा था इंडिया के लिए, जो फ्लाइट पे बैठा तो 2 मेरे बराबर में सीट पर बैठे हुए थे और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जानते थे कि ये कौन है, ये नहीं जानते थे कि ये क्या है, ये जानते हैं कि ये किस मजहब से ताल्लुक रखने वाला है। जैसे ही मैं इंटर हुआ और अपनी सीट की तरफ बढ़ा तो एक इसी दिल्ली का रहने वाला शख्स तकरीबन 50+ था और एक पंजाब का रहने वाला जो तकरीबन 35 रही होगी उसकी एज। जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा चेहरा देखते ही कि क्या आप मुहर्रम वाले हैं? क्या आप मुहर्रम वाले हैं? मैंने कहा जी मुहर्रम वाला हूं। आपने पहचाना कैसे? कहने लगे आपके लिबास से ऐसा लगा कि आप मुहर्रम वाले हैं। बहरहाल मैंने ब्लैक जुब्बा पहन रखा था, मैं इंटर हुआ, सीट पे बैठा, अब वो बातें करना शुरू किया तो इब्तिदा से लेकर इंतहा तक कई घंटे बातें चलती रही। जुमला मेरे जवानों के हवाले। इस दौर में बताने की जरूरत नहीं है कि मैं शिया हूं, इस दौर में बताने की जरूरत नहीं है मैं किसका मानने वाला हूं। बस अपने अखलाक को बुलंद कर लो, बस अपने किरदार को बुलंद कर दो, दुनिया खुद बताएगी ये अली का चाहने वाला। अली बोला, अली बोला, अली बोली, फलक बोला, अली बोला, अली बोला, हर एक मिजान में बोला, अली बोला, अली बोला, नारे हैदरी। नहीं, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। मुकम्मल तो अब होगा जुमला। बराबर में बैठने वाला सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा था, उसने हिंदुओं की बात नहीं की, फकत मुसलमानों की बात की। कई घंटे तक मुसलमान ये, मुसलमान वो, मुसलमान ऐसा, मुसलमान वैसा। जब मैं उतरने लगा तो मैंने कहा कि सारे मुसलमानों को आपने देखा, किसी नतीजे तक पहुंचे तो एक मर्तबा उठते उठते एक जुमला कहा कि जो मुहर्रम वाले होते हैं वो गद्दार नहीं होते। जो मुहर्रम वाले होते हैं
انہیں غداری کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور کیسے غداری کر لیں؟ کیونکہ یہ تو وفادار کے ماننے والے ہیں۔ بھائی وفاداری ایک برانڈ ہے، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ وفاداری وہی افورڈ کر سکتا ہے جو عباس کا ماننے والا ہو، جو غازی کا پیروکار ہو، اس کے اندر وفاداری کوٹ کوٹ کے ہوئی۔ لہذا دنیا کو صرف اور صرف اپنا اخلاق دے، صرف اور صرف ہمیں کردار پیش کرنا کہ جب ہم راستے سے گزریں تو ہماری سانس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جب ہم کسی روڈ سے گزریں تو دیکھنے والا دیکھ کر کہے کہ جب یہ ایسا ہے تو اس کا امام کیسا ہوگا، جب یہ چل رہا ہے تو ایسا دکھ رہا ہے، جس کو فالو کرتا ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ لہذا تم یہ وقت اپنا کردار پیش کر کے بتاؤ کہ جب میں غلام ایسا ہوں تو میرا امام کیسا ہوگا، جب میں غلام ہو کے ایسا ہوں تو میرا امام کس درجے کا۔ لہذا ہمارے جوانوں کو فقط کردار پہ کام کرنا، فقط اخلاق پہ کام کرنا۔ دنیا واقعی پہچان چکی ہے۔ ایک جملہ کہوں بھائی، آج شیعت عروج پر، اپنے کمال عروج پر، یہاں تک کہ اب ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم یہاں جاؤ، تم یہ کتاب پڑھو، تم یہاں کھنگالو، نہیں، بلکہ میں مسلمانوں کو ایک پیغام دوں گا کہ شیعوں کو چھوڑو، اپنے مذہب کے علماء کو پڑھو۔ آج خود نجف جا کر کہتے ہیں آج یہی آگ ہے، آج خود ان کے علماء نجف کی سرزمین پر پہنچ کر کہہ رہے ہیں کہ آؤ واقعاً یہی در حق ہے۔ کربلا کیسے کیسے افراد پہنچ رہے، نجف کون کون پہنچ رہا ہے؟ میرے جوان واقعاً یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، آج ایسے ایسے افراد، لیکن ابھی بھی وہی جہالت کا، جبکہ اب جہالت ختم ہو جانی چاہیے، اب جہالت ختم ہو جانی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سب کچھ عام ہو چکا، اب کچھ چھپا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے سامنے ہے، بلکہ جو پڑھا لکھا نہیں بھی ہے وہ بھی کم سے کم سن کر سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہے ہی نہیں، اگر کوئی سوچے ہی نہیں، اگر کوئی خود سے نور کی طرف جانے کی کوشش نہ کرے تو نور اسے نہیں کھینچ سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ نار ہمیشہ کھینچتا رہتا ہے۔ لہذا ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، میرے جوانوں متوجہ رہنا۔ آج اس دور میں جہالت عروج پر ہے، جبکہ ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ اب ہر آدمی ایک موبائل ہے، موبائل پر سرچ کرو، اہل سنت کو، اہل تشیع کو، ہندو کو، سکھ کو، عیسائی کو، برہمن کو، کسی بھی مذہب کو سرچ کرو، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ لیکن آج بھی مسلمان علی سے دور، آج بھی مسلمان حق سے دور ہے۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ یا علی انتا وشیعتک هم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب۔ یہ ہمارے لیے ایک مکمل دلیل ہے۔ نبی نے فرمایا نا، وہ نبی کہ جس کی زبان پہ بھی پہرا ہوتا ہے، اور وہ تو کچھ کہتا ہی نہیں جب تک اس پر وحی نہ آ جائے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو پتہ نہ چلا کہ نبی نے کیا کہا، نبی نے کیا کہا۔ اب آپ مسلمانوں ذرا سا اپنے نبی کی زلفوں سے باہر آؤ، ذرا سا اپنے نبی کے چہرے کی نورانیت سے باہر آؤ، فقط ظاہر نہیں، نبی کا باطن عالی ہے۔ نبی
نبی کی حقیقت کا نام ہے علی، لہذا مولا کائنات یہ کوئی تبرے بازی نہیں ہے، استغفر اللہ، یہ کسی پر ٹونٹ نہیں ہے، یہ کسی پر طنز نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ساری کتابوں میں ہے، نہ کہ ہماری کتابوں میں۔ لہٰذا آج بھی ایک جملہ کہوں گا، اب میرے جوانوں کا سکوت ٹوٹے گا، ہم اپنی کتاب سے نہیں، اپنے علماء کا جملہ نہیں، بلکہ طاہر القادری کا نام کس کس نے سنا ہے؟ بزرگوں نے تو یقیناً سن رکھا ہوگا۔ طاہر القادری کون؟ اہل سنت کا بہت بڑا عالم طاہر القادری، اچھا پڑھا لکھا شخص طاہر القادری ایک جملہ کہا، کمال کا جملہ، کہ تم بار بار امت میں اور علی میں جو فرق ہے وہ ملانا چاہتے ہو۔ طاہر القادری کا جملہ دے رہا ہوں میں، اپنا جملہ نہیں، کسی عالم کا جملہ نہیں، کسی شیعہ کا جملہ نہیں، ایک اہل سنت عالم کا جملہ۔ تم بار بار علی اور امت میں جو فرق ہے اسے مٹانا چاہتے ہو، جبکہ علی اور ہے، امت اور ہے، علی اور ہے، امت اور ہے۔ لوگوں نے کہنا کیا چاہتے ہیں، میرے جوانوں جملہ پہنچانا چاہیے۔ طاہر القادری نے کہا دیکھو علی میں اور امت میں فرق یہ ہے کہ اگر امتی سجدہ نہ کرے تو کافر ہو جائے، علی سجدہ نہ کرے تو خدا ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد۔ لہذا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اہل بیت اور ہیں، صحابہ اور، اہل بیت اور ہیں، امت اور ہے۔ ابھی الحمدللہ 17 ربیع الاول آ رہی ہے، 12 ربیع الاول آ رہی ہے، ماشاءاللہ خوب جشن ہوں گے۔ اپنے مقدر پہ فخر کرو کہ ہمیں نبی وہ ملا جو نبیوں کا سردار ہے، ہمیں علی وہ ملا جو ولیوں کا سردار ہے، ہمیں حسنین وہ ملے جو جنت کے سردار ہے، ہمیں خاتون وہ ملے جو عورتوں کے سردار ہے، ہمیں دنیا کے وہ چنندہ افراد ملے ہیں کہ جو دنیا میں آ کر نہیں بنے بلکہ اللہ نے انہیں عالم انوار میں خلق کر دیا تھا۔ ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، بلکہ ایک روایت پیش کروں، جب پروردگار عالم نے اہل بیت کے انوار کو خلق کر دیا تو فرشتوں کو پتہ ہی نہیں تھا جو اہل بیت کے انوار کے 40 سال بعد خلق ہوئے تھے۔ بعض روایتوں میں اور زیادہ ہے۔ اور اب فرشتوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، ہم کس کی عبادت کریں، ہم کس لیے خلق کیے گئے۔ مسلمانوں تمہیں تو پتہ ہے نا، اللہ نے کہا کہ تمہیں اللہ نے عبادت کے لیے خلق کیا، لیکن فرشتوں کو کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ روایت، پڑھی ہوئی روایت بتا رہا ہوں، روایت کہتی ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ بس کچھ دیر کی، بس کچھ فاصلے کی دیر تھی کہ ہم انوار کو دیکھ کے انوار کو سجدہ کرنے والے تھے، انوار کی بارگاہ میں تسبیح کرنے والے تھے۔ اتنے میں انوار نے تسبیح کر کے بتایا کہ خدا کوئی اور ہے، خدا کوئی اور ہے۔ یعنی جو اہل بیت انوار کی شکل میں فرشتوں کی مشکل کشائی کرے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ لہذا اہل بیت اور ایک بڑا قیمتی فقرہ
کس کس نے نام سن رکھا ہے؟ اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے ایک امام احمد ابن حنبل. بہت سارے امام ہیں، ان میں سے چنندہ جو ہیں شافعی، مالکی، حنبلی. احمد ابن حنبل، ان کا بیٹا آیا ان کے پاس اور آنے کے بعد کہتا بابا ایک سوال ہے. کہا بیٹا سوال کرو. کہا بابا یہ بتائیے کہ یہ جو نبی کے صحابی ہیں ان کی ترتیب کیا ہے، ان کی فہرست کیا ہے؟ تو احمد ابن حنبل نے نام لینا شروع کیا. پہلے کا لیا، دوسرے کا لیا، تیسرے کا لیا. تیسرے کے بعد آگے بڑھتے گئے. احمد ابن حنبل کے بیٹے نے کہا بابا ٹھہر جائیے. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے علی کا نام تو لیا ہی نہیں. کہا میرے لال کیوں؟ کہا میرے بابا کم سے کم چوتھے پر تو علی کا نام آتا، لیکن آپ نے چوتھے پر بھی نہ لیا. احمد ابن حنبل نے کمال کا جملہ کہا، توجہ رہے. احمد ابن حنبل نے کہا میرے لال تم نے صحابہ کا پوچھا ہے، علی اہل بیت ہے. علی صحابہ نہیں ہے. دنیا کو یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں حسین، دنیا کو یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں اہل بیت کہ ہم صحابی نہیں ہیں، ہم گھر والے. ہم گھر والے، باہر والے اور ہوتے ہیں، گھر والے اور ہوتے ہیں. باہر والے جتنی بھی کوشش کر لیں محبت تو پا سکتے ہیں، کبھی گھر والے نہیں ہو سکتے. بھائی محبت پانے میں کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں. سلمان جیسا نبی کی زبان سلمان منا اہل البیت، بھائی محبت ہی تو ہے، الفت ہی تو ہے. ولایت کو ایکسپٹ کرنے کے بعد جب اتنا عروج پر آیا سلمان تو نبی کو کہنا پڑا سلمان منا اہل البیت. سلمان ہم میں سے ہے اور یہی سلمان ہے. واقعی کیا خوبصورت کسی شاعر کے 4 مصرے ہیں. جو چیز تیرے خواب خیالوں میں لگی ہے. جھوم کے سنیے یہ 4 مصرے. واقعی قبلہ کسی نے بڑا خوب کہا تھا کہ جب مولائے کائنات کی دہلیز مبارک پر جناب سلمان جھاڑو دیا کرتے تھے. کسی نے کہا ریش مبارک سے دہلیز مبارک کو صاف کیا کرتے تھے. تو کوئی آنے والا، راستہ گزرنے والا دیکھ کر کہتا ہے سلمان یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی روزہ رکھ لیا کرو جنت ملے گی. سلمان یہ کیا کر رہے ہو؟ قرآن پڑھ لیا کرو جنت ملے گی. سلمان یہ کیا کر رہے ہو؟ نماز پڑھ لیا کرو جنت ملے گی. اب ہم مسلمانوں کو یہی تو 1400 سال سے بتاتے آ رہے ہیں کہ جہاں علی ہے وہی جنت ہے. علی کے بغیر کوئی جنت نہیں ہے. ہم تو اس جنت سے بھی انکار کر دیں جہاں پر علی نہ ہو. یہ حقیقت، یہ مبالغہ آ رہا ہی نہیں، یہ کوئی جذبے میں آ کر کوئی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی اس ذات کا نام ہے. توجہ، علی اس ذات کا نام ہے کہ جس نے پیدا ہونے کے بعد بدنما، بدصورت بتوں کے چہروں کی زیارت نہیں کی، بلکہ علی پیدا ہونے کے بعد نبی کریم کے پرنور، نبی کریم کے پرنور چہرے کی زیارت کی، وہ ہے علی. لہذا آنے والا آتا اور کہتا ہے سلمان روزے رکھ لیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو، قرآن کی تلاوت کر لیا کرو، جنت ملے گی. سب کی نظریں صرف اور صرف جنت ہی پہ ہیں. کسی کی نظر سلسبیل پہ ہے، کسی کی نظر حوروں پہ ہے، کسی کی نظر وہ
میٹھے بہتے ہوئے نہروں کے پانی پہ ہے، لیکن سب کی نظر جنت، جنت کے میوے، جنت کی غذائیں، جنت کی نعمتیں، جنت کی وہ آرام سب کی، لیکن سلمان ہے کہ درے علی پہ اپنی ریش مبارک سے دہلیز علی کو صاف کر رہے ہیں۔ 4 مصرے کسی شاعر نے جناب سلمان کے جملوں کو بڑے اچھے سے پرویا ہے۔ جو چیز تیرے خواب خیالوں میں لگی ہے، سنیے مزہ آئے گا۔ جو چیز، کہنے والا کون تھا؟ نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، اس لیے کہ ان کی نظروں میں فقط جنت۔ جو چیز تیرے خواب خیالوں میں لگی ہے وہ کوثر و زمزم کے پیالوں میں لگی ہے۔ جو چیز تیرے، جا کے سنیے گا، جو چیز تیرے خواب خیالوں میں لگی ہے وہ کوثر و زمزم کے پیالوں میں لگی ہے، تو دیتا ہوں درے شاہ پہ داڑھی سے میں جھاڑوں، جنت تو میرے ریش کے بالوں میں لگی۔ جنت تو میرے ریش بالوں میں لگی ہے، اور یہ بھی کوئی مبالغہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے کہا کہ میرے کچھ ایسے چاہنے والے جن کا باقاعدہ تاریخ میں نام ہے، عمار، مقداد، سلمان، ابو ذر، یہ ایسے علی کے چاہنے والے ہیں کہ جو جنت کی خواہش نہیں کرتے بلکہ جنت ان کی خواہش کرتے ہیں، ایسے ہیں چاہنے والے۔ لہذا عزیزو، یہی محبت علی، یا علی انتا و شیعتک هم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے چاہنے والے یقیناً کامیاب ہیں۔ بے شک علی کا چاہنے والا ہر دور میں کامیاب رہا۔ یہ اور بات ہے کہ علی کے چاہنے والوں کو ہر دور میں ستایا گیا، کبھی علی کے چاہنے والوں کو سولی پر چڑھایا گیا، کبھی علی کے چاہنے والوں کو دیواروں میں چنوایا گیا، کبھی علی کے چاہنے والوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا، کبھی علی کے چاہنے والوں کو دار کے اوپر چڑھایا گیا، کبھی علی کے چاہنے والوں کے خون سے مٹی کے گارے بنائے گئے۔ لیکن یہ دور اور ہے، بوزر ہے بہت، بوزر و عمار بہت ہے، میسم کی قسم میسم تمار بہت ہے۔ اس دور میں جی کھول کے او مدحت حیدر، اس دور میں حیدر کے طرفدار، سلام علی محمد والے۔ لہذا دنیا والوں کو فقط یہ بتانا ہے کہ جہاں علی نہیں وہاں کچھ نہیں۔ ہمارا عقیدہ پوچھتے ہو، ہمارا مذہب پوچھتے ہو، ہمارا عقیدہ بھی علی ہے، ہمارا مذہب بھی علی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے اعمال ایک طرف، ولایت علی ایک طرف، دنیا کی تمام عبادتیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی اگر ولایت علی نہ ہو۔ لہذا ہمارا مذہب بھی، ہماری پہچان بھی علی ہے۔ عزیزوں، علی کے چاہنے والے واقع ہر دور میں، ہر زمانے میں پریشان کیے گئے، مارے گئے۔ ابھی آپ کے سامنے کچھ ہی مہینے تو گزرے، پارا چنار کے کیا حالات تھے۔ پارا چنار میں کیوں
کیوں مارا گیا؟ صرف علی کی محبت میں مارا گیا، کوئی وجہ نہیں، فقط علی کی محبت، اور اسے مارا گیا۔ اور وہیں پر مارنے والے دیکھ رہے ہیں کہ ایک جوان جس کے بدن پہ زخموں کے نشان ہیں، اور وہ ایک بلندی پر علم پکڑ کے ایک جملہ کہہ رہا ہے، دیکھو تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے، ہم مارتے مارتے نہیں تھکیں گے۔ تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے، مرتے مرتے نہیں تھکیں گے۔ مارنے والا کون تھا؟ یزیدی تھا۔ مرنے والا کون تھا؟ حسینی تھا۔ لکھنؤ میں مجھ سے بہت سارے لوگوں نے ایک جملہ کہا، مولانا وہ کتنا بڑا درندہ ہوگا جس نے گلے پہ خنجر چلا دیا، وہ کتنا بڑا سفاک ہوگا کہ جس نے گلے پہ خنجر چلا دیا، وہ کتنا جانور صفت ہوگا کہ جس نے گلے پر خنجر چلا دیا۔ میں نے کہا کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ سب کے سب حیران پریشان، مولانا اتنے بڑے حادثے کو، اتنے بڑے سانحے کو آپ اتنا لائٹ لے رہے، کوئی بڑی بات نہیں، مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی بڑی بات نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی ایسے مارنے والے ہیں کہ جن کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا ان کی ماں نے کلیجے چبائے ہیں۔ جن کی ماں نے کلیجے چبائے ہیں ان کے لیے گلا ریت دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ اپنی یزیدیت کا پرچار کر رہے ہیں، ہم اپنی حسینیت کا پرچار کر رہے ہیں۔ اور علی کی محبت میں، علی کی الفت میں، علی کے عشق میں مرنے والے، علی کے عشق میں جان دینے والے، بے پناہ کتابوں میں سب کے تذکرے مل جائیں گے، لیکن ایک ذکر کروں گا کہ جو میں نے عراق میں دیکھا۔ ایک جوان کو جب داعش والوں نے پکڑا تو اسے بہت سارے، ہمارے خود کتنے جاننے والے تھے وہ بھی شہید ہو گئے، کتنے اساتذہ تھے جو شہید ہو گئے۔ ایک جوان کو جب پکڑا تو ان لوگوں نے چاقو مارنا شروع کیا۔ سنو علی کے چاہنے والوں، علی کی محبت اگر دل میں ہے تو ڈرتا نہیں، علی کی محبت اگر کلیجے میں ہے تو کبھی خوف نہیں آتا۔ یقیناً موت دہشت ہے، وحشت ہے، ویرانہ ہے، سنسانہ ہے، جمود ہے، ثبوت ہے، المیہ ہے، حادثہ ہے، لیکن اگر یہی محبت ولایت علی کے ساتھ آئے تو موت نہ دہشت، نہ وحشت، نہ ویرانہ، نہ سنسانہ، نہ جمود، نہ سکوت، نہ المیہ، نہ حادثہ۔ یہی موت کربلا میں جا کر 13 سال کے قاسم سے پوچھو تو کہے گا موت شہر سے زیادہ شیر۔ لہذا موت سے علی والا کبھی گھبرایا نہیں۔ ایک بار مارا، 2 بار مارا، 3 بار مارا، اور ہر چاقو پہ یا علی، یا علی، یا علی 100 بار مارا۔ 100 بار جوان نے کہا یا علی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جب تک مارو گے جوان علی علی کرتا رہے گا، تم مارتے رہو گے، علی کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا والے سوچ رہے تھے کہ ہم علی کے چاہنے والوں کو خرید لیں گے، لیکن واقع جو علی کا حقیقی چاہنے والا ہوتا ہے اسے کبھی خریدا نہیں جا سکتا، وہ کبھی بکتا نہیں ہے، لیکن سچا علی کا چاہنے والا۔ ایک
روایت آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سارے گھروں میں یا بہت سارے معاشرے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ مرد اپنے کو بہت بڑا سورما سمجھتا ہے اور عورتوں کو ذرا پست سمجھتا ہے، عورتوں کو ذرا حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ خدا را جو عزت اللہ نے مردوں کو عطا کی ہے وہی عزت اللہ نے عورتوں کو۔ ایک بات اور کہہ دوں کہ اللہ نے عورتوں کو تو تحفے میں عزت دی ہے، مردوں کو تو کمانی پڑتی ہے۔ مردوں کو عزت کمانی پڑتی ہے اور عورتوں کو اللہ نے عزت تحفے میں دی۔ یاد رکھنا، اپنی مائیں بہنوں کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، اس لیے کہ یہی مائیں بہنیں ہیں جنہوں نے اپنی آغوش میں پال کے آزادار دیے، ہمیں آزادار دیے۔ لہذا ایک خاتون جو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں وہ کم عقل ہوتی ہیں، خدا را جنگ صفین کی ایک خاتون کا تذکرہ کرتا ہے۔ جنگ صفین میں ایک خاتون تھی جو بار بار کہہ رہی تھی آؤ علی کی طرف، آؤ علی کی طرف۔ پتہ ہے نا کتنے مہینے جنگ صفین چلی؟ 2 مہینے سے بھی زیادہ۔ اور یہ خاتون ایک ٹیلے پر بلند ہو کر آؤ علی کی طرف، آؤ علی کی طرف، آؤ علی کی طرف۔ جنگ صفین ختم ہو گئی، لیکن اسی جنگ صفین کی ایک بات بڑی قیمتی آپ کے حوالے کروں گا۔ جب جنگ صفین ختم ہوئی، یہ خاتون پہنچی اپنے گھر اور اس کے بعد طواف کا موسم آیا، یعنی حج کا موسم آیا۔ اور جب حج کا موسم آیا نا تو یہ حج پہ چلی۔ ادھر سے معاویہ حج پہ چلا اپنے لشکر کے ساتھ۔ اب جب وہاں پہنچے تو 2 سپاہیوں نے خاتون کو دیکھا اور دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ خاتون تو وہی لگ رہی ہے جو علی علی کے نعرے لگا رہی تھی، یہ وہی خاتون ہے جو بار بار کہہ رہی تھی آؤ علی کی طرف، آؤ علی کی طرف، آؤ علی کی طرف۔ یہ دونوں جب پہچان گئے معاویہ کے پاس اور کہا سرکار وہ خاتون آئی ہے۔ کہا کون خاتون؟ کہا وہ جو صفین میں تھی۔ اس نے بھی غور کیا تو کہا اچھا وہ جو علی علی کے نعرے لگا رہی تھی۔ کہا ہاں۔ کہا جاؤ اسے بلاؤ، ملنا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں سپاہی گئے اور جانے کے بعد ضعیفہ کو بلایا اور کہا چلو تمہیں بلا رہے ہیں سرکار۔ دیکھیں میں امیر شام نہیں کہہ سکتا، معذرت کے ساتھ امیر شام جو مانتے ہیں بس وہی کہے۔ اس کی وجہ ایک دلیل دوں گا، بھائی میں نے آج تک امیر شام نہیں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند مہینے پہلے میں جب شام گیا، ابھی چند مہینے پہلے جب شام گیا تو ایئرپورٹ سے لے کر حرم جناب زینب تک فقط اور فقط ایک ہی نعرہ، سیدہ زینب، سیدہ زینب، سیدہ زینب۔ میرے جوانوں، سیدہ زینب، سیدہ زینب۔ میں نے وہاں پہنچ کر ایک خادم سے کہا کہ آخر اتنے نعرے کیوں؟ کہا اگر جناب زینب کے سپاہیوں نے اپنا سینہ نہ دیا ہوتا تو شام برباد ہو جاتا، شام برباد ہو چکا ہوتا۔ اب جب میں شام سے دمشق گیا، دمشق میں سیدہ زینب، آخری جملہ سیدہ زینب، سیدہ زینب، سیدہ زینب۔ چاروں طرف میں نے سارے درباروں کا جائزہ لے لیا، ہر طرف سیدہ زینب متوجہ ہو، جملہ حوالے کرو، سیدہ زینب، سیدہ زینب، سیدہ زینب۔ میں نے ایک نتیجہ نکالا کہ اب شام میں کسی کا دبدبا ہے تو فقط زینب کا۔ اگر شام میں کسی کا دبدبا ہے تو فقط جناب زینب کا۔ لہذا آئے اور آنے کے بعد کہا
سرکار نے بلایا، اس نے کہا چل. ضعیفہ پہنچی اور جیسے ہی سامنے گئی، معاویہ نے کہا تم علی کو بہت چاہتی ہو؟ کہا ہاں، یہی تو ہماری کامیابی کی دلیل ہے. یا علی انت وشیتک ہم الفائزون. چاہے دنیا کا بڑا سے بڑا ظالم بھی سامنے کھڑا ہو، اور اگر کسی کے کلیجے میں علی کی محبت ہو تو اس کے پیروں میں لغزش نہیں آتی، اس کے جملوں میں کبھی لڑکھڑاہٹ نہیں آتی. یہ تو خاتون ہے. مرد اپنے کو کبھی سمجھتے ہیں. سنو خاتون کا جملہ. کیا تمہیں علی سے محبت ہے؟ کہا بہت. کیا علی کو چاہتی ہو؟ کہا بہت. کیا علی سے عشق ہے؟ کہا بہت. کہا علی کے فضائل سنو؟ کہا میں علی کے فضائل نہیں سنا. کہا کمال ہے، علی کے چاہنے والوں کو تو موقع ملنا چاہیے فضائل سنانے کے، اور تم کہہ رہی ہو کہ علی کے فضائل نہیں سناؤں گی. آخر وجہ کیا ہے؟ ضعیفہ نے کہا دیکھو میں علی کے فضائل نہیں سنانا چاہتی. اس کی وجہ یہ ہے، اگر متوجہ ہے جملہ آپ کے حوالے، میں علی کے فضائل نہیں سنانا چاہتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موسم حج ہے. اگر میں نے فضائل علی شروع کیا تو یہ موسم ختم ہو جائے گا، فضائل ختم نہیں ہوں گے. یہ فضائل ختم نہیں ہوں گے. علی والے بیٹھے ہیں نا. واقعی علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کا دامن بزدلی کے بدنما دھبے سے داغدار نہیں ہے، بلکہ علی کا دامن شجاعت سے مزین ہے. علی نہ کبھی پیچھے ہٹے، نہ کبھی علی کے چاہنے والے پیچھے ہٹے. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ علی کی چاہنے والی مسلسل جواب پہ جواب دیتی رہی تو اس نے کہا اچھا یہ میری مجلس کا قیمتی جملہ ہے جو میں اب دینے جا رہا ہوں. یہ مجلس کا کیا تاریخ کا قیمتی جملہ. ایک عورت کی زبان واقعا جب اس نے کہا نا اچھا تم علی کے فضائل نہیں سنانا چاہتے؟ کہا نہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے تم ایک فضیلت سنا دو. کیا کہا؟ علی کی ایک فضیلت. اب میرے جوانوں بتاؤ، اگر اچانک تم سے کوئی سوال کر دے کہ مولا علی کے ایک فضائل سناؤ، کوئی ایک فضیلت سناؤ، تو سب سوچنے لگیں گے، میں بھی سوچنے لگوں گا کون سی سنائے کون سی سنائے. بچپن سے علی کے فضائل سنتے آ رہے ہیں. علی قاتل مرحب و انتر ہے، علی یہ علی وہ، علی کے یہ فضائل. میں ساری باتوں کو بتانا نہیں چاہتا، لیکن ایک جملہ جو تاریخ کا قیمتی جملہ، لیکن قیامت کی خاتون ہے. مولا سلامت رکھے ایسی خاتون کو کہ ایک جملہ کہا کہ سناؤ. اور واقعا کیا کمال کی خاتون تھی کہ خاتون نے جیسے ہی سنا کہ علی کے کوئی ایک فضیلت سنا تو پھر بھی ضعیفہ نے کہا نہیں میں نے سنا. کہ ایک فضیلت سنا دو. کہا اچھا ایک فضیلت سننا چاہتے؟ کہا علی کی ایک فضیلت. علی کی ایک فضیلت. ہم اور آپ رہتے تو سوچنے لگتے کون سی فضیلت سنائیں، اتنی ساری فضیلتیں. لیکن جیسے ہی کہا علی کی ایک فضیلت سناؤ، ضعیفہ نے کہا سنو. جیسے علی کے فضائل، جیسے علی تخت حکومت سے پہلے تھے، علی تخت حکومت میں بیٹھنے کے بعد. یہ ہے علی کی فضیلت. علی میں بدلاؤ نہیں، علی میں چینجنگ نہیں، علی میں کوئی تبدیلی نہیں. کیوں؟ کیونکہ علی پوری کائنات کا مولا ہے. جہاں امیروں کا مولا ہے وہیں غریبوں کا مولا ہے. علی منافقت کی دنیا سے بہت آگے کا نام ہے. علی یہ
سچ بتاؤں تو ایک جملہ کہوں، میرے جوان متوجہ رہیں، یہ بدترین منافقت ہے کہ امیروں سے ہنس کے ملا جائے اور غریبوں سے تکبر میں ملا جائے. یہ بدترین منافقت ہے. اگر علی والے ہو تو جیسے غریب ویسے امیر، کوئی فرق نہ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مومن ہے تو اس کی حرمت ہے، مومن ہے تو اس کی حرمت ہے. یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کس کی جیب بھری ہے کس کی جیب خالی ہے. یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کس کے دل میں علی ہے. یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کس کے دل میں ولایت علی ہے. لہذا آج ہمارے معاشرے کا بہت سارے حالات ایسے ہیں کہ اللہ نے ذرا سا ترقی دے دی، ذرا سے پیسے دے دیے، ذرا سی شہرت دے دی تو لوگوں سے دور بھاگنا شروع کر دیتے. تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، دور بھاگنا شروع کر. برابر میں آ کے بیٹھ گیا کوئی غریب، پہلو ہٹانا شروع کر دیتے، پہلو کھسکانا شروع کر دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ میرے اسٹیٹس کا نہیں ہے، یہ میرے برابر کا نہیں ہے. تمہاری اوقات نہیں تھی کہ میرے برابر میں بیٹھو. کیوں بیٹھے؟ یاد رکھنا، تم جس کو دیکھ کر اپنے آپ کو دور ہٹا رہے ہو، یہی تو وجہ ہے کہ شاید اس کے بال بکھرے ہوں، یہی تو وجہ ہے کہ شاید اس کا لباس پوسیدہ ہو، یہی تو وجہ ہے کہ شاید اس کا حلیہ بہت اچھا نہ ہو. یاد رکھنا، تم جس مومن کو اپنے آپ کے سامنے حقارت سے دیکھ رہے ہو، لیکن تم سمجھ رہے ہو کہ یہ حقیر ہے، کیا پتا وقت کا امام اپنے لشکر کے لیے چن رہا ہو. نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، شہر شہر گلی گلی علی 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 علی. نعرہ حیدری. یہ نعرہ حیدری بھی کمال کا نعرہ ہے، جوانوں میں جذبہ اور جوش پیدا کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر لگا کر اللہ سے قوت مانگتا ہے کہ نعرہ رسالت لگا سکے، اور نعرہ رسالت لگا کر نبی سے قوت مانگتا ہے کہ نعرہ حیدری لگا سکے. لہذا عزیزو، یہ علی کی چاہنے والی جب کہا کہ تم اور ہو، علی اور ہو، لہذا ایک فضیلت کے جملے جب سنائے تو دشمن پریشان ہو گیا، اور پریشان ہونے کے بعد باتیں بدل دی. کہنے لگا اگر میں تمہیں کوئی تحفہ دوں، کوئی گفٹ دوں تو قبول کرو گی؟ کہا بے شک، کیونکہ اگر کوئی گفٹ دے تو قبول کر لینا چاہیے. سوچ رہے ہوں گے مولانا اپنے مطلب کی بات کر رہے ہیں. نہیں عزیزو، جس قرآن نے کہا کہ اگر کوئی تحفہ دے تو اسے قبول کرو، اسی اہل بیت نے کہا کہ جیسا تحفہ ملے اس سے اچھا واپس لے آؤ. یہ دین اہل بیت ہے، یہ صرف لینا نہیں دینا سکھاتا. یہ تو اہل بیت کا در امتیاز ہے کہ اہل بیت نے کبھی مانگا نہیں، فقط بانٹا ہے. دنیا والے آتے رہے، در علی پہ گداگری کرتے رہے، اور گداگری کرتے کرتے بڑے بڑے بادشاہ بن گئے. یہ در علی کی فضیلت اور کمال ہے کہ در علی پر گداگری کا نتیجہ ہوتا ہے بادشاہ. ایک جملہ کہوں، دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف، محبت علی ایک طرف. نہیں،
میں یہ کہہ دوں کہ دنیا کی بادشاہت میں وہ مزہ نہیں جو علی کی فقیری میں مزہ ہے. علی کس ذات کا نام؟ چاہنے والی علی کہنے لگی لاؤ گفٹ قبول کروں گی، کیونکہ اگر کوئی بھی دے تو منع نہیں کیا جاتا ہے. اس نے اشارہ کیا. اب میں قیمتی جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اب میں دیکھتا ہوں کہ علی کے چاہنے والے کے چہرے پر کتنی مسکراہٹ اور کتنی تبسم. واقعاً علی کے فضائل سن کر اگر مومن مسکراتا ہے تو پروردگار عالم اس پہ نظر کرم عنایت، اس پہ نظر رحمت عنایت فرماتا. جیسے ہی یہ علی کی چاہنے والی کہتی ہے کہ لاؤ میں قبول کروں گی، اشارہ کیا اس خاتون کو 100 اونٹ دے دو، اور وہ بھی کون سے؟ سرخ بالوں والے. پتہ ہے نا سرخ بالوں والے؟ اللہ سلامت رکھے میرے بزرگوں کو کہ جو واقعاً بزرگی کی بھرپور جوانی میں ہے. جیسے ہی اس نے کہا کہ اس خاتون کو دے دو، ادھر سے عطا ہونا شروع ہوا. اب اچانک ایک سوال کرتا ہے، کیا تمہیں علی نے کبھی کچھ دیا؟ ہائے ہائے ہائے. ابھی بھائی ایک سرخ بال والا اونٹ پتا ہے آج کی ایک مرسڈیز کہاں 100. جیسے ہی دیا ادھر کہا میرے جوانوں متوجہ رہنا اس جملے پر، اس جملے کو اپنی جھولیوں میں لے کر جانا. جیسے ہی کہا کہ اسے دے دو، خاتون سے کہا کیا تمہیں کبھی علی نے کچھ دیا؟ خاتون سمجھ گئی کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے. کہا اپنا اونٹ روکو، اونٹ روکو، اونٹ روکو. کہا کیوں؟ کہا بس ایک جملہ کہنا ہے. کہا تم نے تو کہا تمہارا تحفہ لوں گی. کہا لوں گی، میں نے کب منع کیا؟ ابھی بھی لوں گی، لیکن بس ابھی روکو. جملہ سننا، ابھی روکو. ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں. کیا کہا تھا؟ کیا تمہیں علی نے کبھی کچھ دیا؟ ایک مرتبہ خاتون نے کہا اے معاویہ استان، اگر تم نے تحفہ دیا تو قبول تو کروں گی، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد بھی تم رہو گے، علی علی رہے گا. میں تحفہ تو لے لوں گی، لیکن یاد رکھنا تم رہو گے، علی علی رہے گا. اس لیے کہ تمہاری اوقات وہی ہے جو اللہ نے دی ہے، اور علی کی عظمت وہی ہے جو اللہ نے دی ہے. اب یہ بہرحال پریشان تو ہو گیا، بس 2 منٹ اور پریشان ہوا، اور پریشان ہونے کے بعد غصہ بھی ہوا. ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا جملہ اور وہ بھی حاکم کے سامنے، اور ایک خاتون. اسی لیے کہتا ہوں کہ خاتون کو کبھی ہلکے میں نہ لیا کرو. جتنا ممکن ہو اسے پیار دو، جتنا ممکن ہو اسے عزت دو، جتنا ممکن ہو اسے احترام کرو. اس لیے کہ گھر کی اساس عورت ہے، گھر کی بنیاد عورت ہے، گھر کو بچانے کا مکمل طرز عورت کی. لہذا غصہ تو آیا اس کو، لیکن جگہ پتہ ہے نا کون سی تھی؟ خانہ کعبہ تھی. اور خانہ کعبہ کا سرکار معاملہ یہ ہے کہ وہاں تو اگر ایک چینٹی بھی مار دیا جائے تو ہاتھی دینی پڑ جاتی ہے. تو ذرا سا کنٹرول کیا، اور کنٹرول کرنے کے بعد کہا کہ اچھا علی تو اتنا بانٹنے والے تھے، علی نے سب کو بانٹا، کیا تمہیں کبھی کچھ نہیں دیا؟ 1 درہم بھی نہیں دیا؟ کہا ہاں علی نے کبھی مجھے 1 درہم بھی نہیں دیا. کہا علی نے تو اتنا دنیا کو بانٹا، پھر کبھی علی نے تمہیں کیوں نہ دیا؟ کہا دیکھو یاد
لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں تھا. اب جملہ کہہ دوں، جوان متوجہ ہیں، یہ تھی خاتون جس کے دل میں سچا علی تھا. ورنہ آج کل کے حالات تو یہ ہیں، 100 اونٹ اسے مل رہے ہیں اور تیور پہ تیور دے رہی ہے، جملے پہ جملے دے رہی ہے.